من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوضات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات. آپ آگے تشریف آئیے بیٹا، ذرا آپ ادھر آ جاؤ. شاباش شاباش، ادھر میرے پاس آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ. شاباش. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دی بلند صلوات. صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول،
و عاشقان عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 24 کی، سورہ النور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کے دعوے دار نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ بے گھر ہونے کے باوجود ایک گھر کی فضیلتوں کا قصیدہ پڑھا ہے. توجہ فرمائی آپ نے فکر پر. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس آیت مقدسہ میں اس قدوس ذات نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ صاحب گھر نہ ہونے کے باوجود ایک گھر کی عظمتوں اور فضیلتوں کا قصیدہ پڑھا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. وہ گھر جن گھروں میں قندیل ہائے نور روشن ہے، یعنی جن گھروں میں قندیلیں منور ہیں، ان گھروں کے متعلق اللہ حکم دیتا ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے. یعنی ان گھروں کی دیواروں کو گرا کر انہیں منہدم کر کے زمین کی سطح کے برابر نہ کیا جائے، بلکہ ان گھروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند رکھا جائے. اور یہ گھر وہ گھر ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، اور صبح شام خدا کے نام کی تسبیح ان گھروں میں پڑھی جاتی ہے. تو اب یہاں پر جو قابل فکر اور قابل توجہ بات ہے، تمام تر صاحبان اسلام کے لیے، صرف شیعہ حضرات کے لیے نہیں، بلکہ وہ تمام مسلمانان عالم جو صداقت قرآن کو، رسول کی نبوت کا ایک معجزہ تسلیم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہاں پر مقام فکر ہے کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو گرانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں ان گھروں کو بلند رکھنے کا حکم ہے. اگر کوئی اللہ کے حکم کو بھلا کر ان گھروں کو گرا دیتا ہے اور زمین کی سطح کے برابر کر دیتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ کل بھی قرآن کی مخالفت کر رہا تھا اور آج بھی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. تو وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم، جن کی تقریب اس حالت میں واجب ہے کہ انہیں گرانے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس عظیم اجتماع میں میں ایک تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں جو میرے اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بزرگوں کی
علماء سواد اعظم کی بڑی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے. ذرا توجہ میری طرف رہنی چاہیے، کیونکہ یہ قصیدے کا شعر نہیں ہے کہ ایک سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرا آ جائے گا. جب تک ربط ذہن میں نہیں ہوگا بات صفحہ ذہن پر نقش نہیں ہو سکے گی. تو وہ کون سے گھر ہیں، اس کی وضاحت کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے اسلامی بزرگ علماء کی ایک بہت بڑی تفسیر کا، جس کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، مطبوعہ بیروت لبنان. وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. ویسے اس آیت کی تفسیر تفسیر سالبی جلد نمبر 7 اس میں بھی موجود ہے، شواہد التنظیر اس میں بھی موجود ہے، تفسیر آلوسی اس میں بھی موجود ہے، تفسیر ولائی جلد نمبر 3 اس میں بھی موجود ہے. لیکن میں اس وقت جس حوالے سے پڑھ رہا ہوں وہ ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50. جب رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر، رضی اللہ تعالی عنہم میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر رسول نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فقام الیہ رجل، تو ایک شخص، بیٹا بھائی عزیز دیکھنا بیٹا میری طرف پڑھے گا، کیونکہ میرا ایک اپنا مزاج خطابت ہوتا ہے کہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر اپنی عبادت کا حصہ وصول کرتا ہوں. درود پڑھیے گا. سلام. فقام الیہ رجل، ایک رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور رسول پاک کی طرف دیکھ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایو بیوت حاضہی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے؟ کوئی ان گھروں کو گرانے کا حق نہیں رکھتا. تو پھر آپ تفسیر بھی بتا دیں کہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، بیوت الانبیاء، کہ ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں. یعنی انبیاء معصوم ہیں تو ان گھروں سے مراد معصومین علیہم السلام کے، یعنی انبیاء کے گھر ہیں. جواب مکمل ہو گیا تھا، لیکن تفسیر در منصور میں آگے درج ہے کہ رسول کے اس فرمانے کے بعد فقام الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب کرام میں سے بزرگ صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور رسول کی طرف دیکھ کر عرض کیا، حاذل بیت منہا لبیت علی و فاطمہ تھا، علی و فاطمہ کے گھر کی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ علی و بطول کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ یہ ذرا دروازہ بند کرا دیں یہ دروازہ، یا آگے اس کے کرسی رکھ دیں. درود پڑھیں. صلوات. یہ اندر آپ بند کرا دیں. ایک بار پھر درود پڑھیے گا. صلوات.
साहब अब तवज्जो मेरी तरफ रहे, जो इतना वक्त नहीं है जो मैं रुक के आगे बढ़ूं। या रसूल अल्लाह, क्या ये अली और बतूल का घर भी अंबिया के घरों में शामिल है? अब आप अगर चुप न करते तो मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन आप खामोश हो गए, मुझे रुकना पड़ गया। पूरे मदीने में सिर्फ अली और बतूल का घर तो नहीं था, बात समझ में आई है मेरी? यानी भरे मदीने में सिर्फ अली और बतूल का घर तो मौजूद नहीं था, बल्कि और सहाबा के घर भी मौजूद थे। चलो महाजिरीन और अंसार को छोड़ दे, हाशमियों के घर तो थे। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा का घर भी था, उनके 6 बेटों के घर भी थे। हजरत अली के बड़े भाई अकील का घर भी था, हजरत अली के बड़े भाई जाफर तैयार का घर भी था, बाकी हाशमियों के घर भी थे। भाई आप चुप कर गए हैं बाबा जी, हुजूर पीर साहब खुद उनका अपना घर भी था। नहीं नहीं, ये थका थका नारा नहीं चाहिए, बड़े हजरात चुप करके बैठ गए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इशारा किया अली और बतूल के घर की तरफ कि क्या ये अली और बतूल का घर अंबिया के घरों में शामिल है? अब मैं फिर एक फिक्रा दे रहा हूं जिस पर बड़ी तवज्जो का तालिब होता हूं। एहसान है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हम पर कि उन्होंने अपना अकीदा हम पे वाज़े कर दिया। अब मैं कहां से लाऊं, ये बोलने वाले में कहां से लाऊं? आप पीछे बैठ गए हैं, बच्चों की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैंने बहुत बड़ी बात की है, आप सारे चुप कर गए हैं जो आगे बैठे हैं। एहसान है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हम पर कि उन्होंने हम पर अपना अकीदा वाज़े कर दिया। उन्होंने अली और बतूल के घर की तरफ इशारा करके कयामत तक के लिए बता दिया कि मेरे ज़हन और मेरे दिल में अगर अंबिया जैसा कोई घर है बेटा एक दफा सेट करके आराम से बैठ जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। तो उन्होंने अली और बतूल के घर की तरफ इशारा करके ये वादे कर दिया कि मेरे दिलो दिमाग में अगर कोई अंबिया के घरों जैसा घर है तो कल भी अली और बतूल का घर था और आज भी। बाबा जी भाई खाकी कपड़े वाले, बेटा मैं इधर उधर नहीं देखने देता, या पीछे जाके बैठो या फिर मेरी तरफ तवज्जो करो। दरूद पढ़े सलाम। तो जैसे ही उन्होंने इशारा करके कहा कि क्या ये अली और बतूल का घर भी अंबिया के घरों में शामिल है, अब मैं आपको कसम देता हूं ज़ात ज़ुल जलाल की, आप यूं समझिएगा शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, कुल्ल मोमिनिन इख्वतु, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, हम एक हैं। फुरूई इख्तलाफात घरों में होते रहते हैं, ये मसला अलग है। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो एक भाई के घर के लोग दूसरे भाई के घर वालों को काफिर नहीं कहते, बल्कि आपस में बैठकर मसाइल हल करते हैं। इसी तरह हम भाइयों को भी चाहिए, बेटा बैठ जाओ बेटा वहीं बैठ जाओ, हमको भी चाहिए अगर हमारे कुछ भाइयों को हमारे मुताल्लिक किसी किस्म की गलत फहमी है तो वो आए हमारे पास बैठे, हमारे मजालिस की जीनत बने, हमारे मुस्तनद खुतबा और उलमा को सुने, फिर पता चलेगा कि कौन कुरान के
سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج اگر کراچی میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور مقام پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کافر کافر، شیعہ کافر، کون خفا ہوتا ہے؟ کون ناراض ہوتا ہے؟ کون کسی کو روکتا ہے؟ لگاؤ یہ نعرہ، ہر وقت لگاؤ، پورا ہفتہ لگاؤ، مہینہ لگاؤ، سال لگاؤ، پوری زندگی لگاؤ۔ ہم شیعہ نے محمد و آل محمد کسی کو نہیں روکیں گے کہ یہ نعرہ مت لگاؤ۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ نعرہ لگاتے وقت اس نئی نسل کو بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ کم از کم اس نئی نسل پر، نوجوانوں پر یہ واضح تو کرو کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ ہم بباغ دوحل 1400 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے گھرانے کے شیعہ ہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی بھی السبائق المحرقہ میں یہی درج ہے کہ یہ علی کے شیعہ، ہم سنی ہیں۔ آپ پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یار یہ بند کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ذوالفقار یہ دروازہ بند کرا دیا کرو، درود پڑھے، صلوات۔ بڑی پیاری بات دے رہا تھا، پھر بات رک گئی۔ السبائق المحرقہ میں حضرت علامہ، میرے بچوں، میرے بیٹوں، یہ ذہنوں میں رکھنا، جو رکھ سکتے ہو، جو نہیں رکھ سکتے میں ان سے بات نہیں کر رہا۔ السبائق المحرقہ علامہ ابن حجر مکی کی مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں یہ درج ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے، یا علیو انتا وشیتک لہم الفائزون الى یوم القیامہ، کہ علی قیامت کے دن تو اور تیرے شیعہ، قیامت کے دن تو اور تیرے شیعہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ لکھ کر نیچے علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے عربی میں کہ وہ علی کے شیعہ، ہم اہل سنت ہیں تو ہم بھی شیعہ، اہل سنت بھی شیعہ۔ اب اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ کافر کافر کافر، تو پھر اسے بتانا پڑے گا کہ کس کے شیعہ کافر ہیں، کیونکہ ہم دونوں گھر ہیں محمد و آل محمد کے شیعہ۔ تو پھر بتاؤ، آیا محمد و آل محمد کے شیعہ کافر ہیں یا یزید اور یزید کے گھرانے کے شیعہ؟ نہیں صاحب نہیں، اس طرح نہیں، میں دیکھ رہا تھا۔ جس نے نعرہ نہیں لگایا نا، واہ، ایک بات سن لو، میں نے 40-45 منٹ کے اندر ممبر چھوڑ دینا ہے۔ جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا کہ اس نے نعرہ نہیں لگایا، پھر خفا نہ ہو جانا، کیونکہ یہ نعرہ ہی تو بتاتا ہے کہ کس کے دل میں نفاق ہے اور کس کے دل میں ایمان۔ جیو کیا یہ نماز صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بواز ابراندر سلامات۔ آج تو پیر صاحب انہوں نے کمال کر دیا ہے، ایسے وقت پہ بٹھایا جب میں کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بتاؤ یا رسول اللہ، فرماؤ کہ کیا یہ علی و بطول کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ اب آپ کو قسم ہے ذات ذوالجلال کی، جو میں بات دے رہا تھا، یوں سمجھیے گا کتاب آپ کے سامنے ہے،
صفا آپ کے سامنے ہے، تحریر آپ کے سامنے ہے، آپ خود رسول کا جواب پڑھ رہے ہیں۔ وہ جواب رسول نے کیا دیا؟ فرمایا نعم، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے، نعم ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں، بیٹا 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 میری بات سنو، میری بات سنو، نعم ہاں میرے سامنے بیٹا وہ بیٹھا کرے جو سمجھ سکتی ہے، نعم ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے، صرف شامل نہیں، من وہاں ایک مرتبہ ہے، میں نے مبدت کے سائے میں 3 مرتبہ کہا ہے کہ ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے، صرف شامل نہیں، من افاضلہا یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل، نہیں صاحب نہیں، اس طرح نہیں جیو، جیو سبحان اللہ، واجب ہاں یہ علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ اب میں حضور آپ سے لے کر، بیٹا آپ سے لے کر، آپ سے حضور لے کر، تمام بھائیوں بچوں سے لے کر آخر تک میں یہ پوچھ رہا ہوں چودھری حنیف صاحب، یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے، گھر افضل نہیں ہوتا، گھر کبھی افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیتے رہو سلامت رہو۔ مکان افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ مکین افضل ہوتے ہیں۔ بیت افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ اہل البیت افضل ہوتے ہیں۔ تو اب اس گھر میں کون ہے؟ علی 1، فاطمہ 2، حسن 3، حسین 4۔ رسول کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ علی و فاطمہ، حسین و حسن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے قلبی افضل تھے۔ ہائے ہائے، ہاں وضاحت کے لیے ایک فکرہ دیتا چلوں کہ اگر کوئی ان کو افضل نہیں مانتا انبیاء سے تو ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کا رشتہ ہمارا رشتہ اسلامی قائم ہے، جب ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے تو پھر کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہم پر فتویٰ لگائے کہ شیعہ حضرات چونکہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں لہذا یہ کافر ہے۔ یار خدا کے لیے سوچو، جو علی و فاطمہ، حسین و حسن کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک افضل مانے، انہیں تو کہتے ہو کافر ہے، اور جو منوا رہا ہے تو جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹا آپ بھی سمجھ رہے ہیں نا؟ جیتے رہو سلامت رہو۔ بیٹا آپ تو جوان آدمی ہیں، چلو وہ بوڑھے ہیں، آپ کو تو بولنا چاہیے نا مل کر، مل کے نعرہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو،
اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. تو یہ رسول کا فیصلہ ہے کہ علی و فاطمہ، حسین و حسن، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہیں. اب گلفام پھر فکرہ دے رہا ہے، بڑی توجہ، چونکہ مجھے 2-3 فکرے دے کر صرف مسائبت کرنا ہے اور ختم کرنا ہے. بڑی یہاں توجہ چاہتا ہوں. اب گلفام یہاں پر کہنا چاہتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے رسول منوا رہے ہیں کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین افضل ہیں. تو جن سے افضل ہیں جب ان کو علیہ السلام کہنا عبادت ہے، نہیں پہنچے ابھی میرے سامنے والے نہیں پہنچے، سارے ہی چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. یار آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی مفضول، علی افضل، فاطمہ افضل، حسن افضل، حسین افضل. تو جو مفضول ہے جب ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا عبادت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی علیہ السلام کہنا کل بھی عبادت تھا، آج بھی. آج کہا جاتا ہے پریس کانفرنس میں، جس کا میں نام نہیں دے رہا، جو سوشل میڈیا دیکھنے کے عادی ہیں، بیٹا تقریر بھی لیتے رہو، میرے ساتھ بولتے بھی رہو. اور وہ جانتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس میں کچھ بزرگوں نے کہا ہے کہ علیہ السلام صرف اور صرف اس کے نام کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے جو معصوم ہے. یہ اخبارات میں آیا ہے کہ علیہ السلام اس کے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو جو معصوم ہے. غیر معصوم کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو. یہ بیان دینے کے بعد پھر نیچے بیان جاری کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کل انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، لہذا ان میں سے ہر ایک علیہ السلام ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے نام کے ساتھ ہم علیہ السلام نہیں لکھ سکتے، کیونکہ علیہ السلام صرف اسی کے نام کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے جو معصوم ہے. وقت نہیں ہے، میری یہ تقریر مفصل انشاءاللہ 20 سفر کو میں نے کالونی میں پڑھنا ہے. یہ چہرے اگر نظر آئے تو میں اسے لے کے چلوں گا. اب میں صرف 2 فکرے دے رہا ہوں، میں تشریح نہیں کر رہا. اگر علی کو غیر معصوم مانو گے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، عام ذہن میرا ساتھ سفر نہیں کر سکتا. اگر پریس کانفرنس کرنے والوں حضرت علی کو غیر معصوم مانو گے تو پھر ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. یہ ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، مطبوعہ بیروت لبنان، کہ اس عالم میں جناب آدم نے جب اپنی معذرت قبول کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کیا تھا. میں پڑھ گیا، آپ پھر بھی انتظار میں بیٹھے. حضرت آدم تو معصوم ہے نا، تو جب حضرت آدم نے اس بارگاہ میں اپنی معذرت قبول کرانے کے لیے واسطہ پیش کیا تھا، تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، مطبوعہ بیروت لبنان، آیت فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اس کی تفسیر میں ہے کہ جب رسول سے پوچھا کہ جناب آدم نے کیا واسطہ دیا تھا تو آپ نے کہا کہ آدم نے کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین.
تو حضرت آدم نے واسطہ دیا حضرت علی کا. جب علی کا واسطہ دیا تو ایک معصوم غیر معصوم کا واسطہ نہیں دے سکتا. تو جو واسطہ دے رہا ہے جب اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا عبادت ہے تو جس کا واسطہ دے رہا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا کل بھی عبادت تھا آج بھی عبادت ہے. لینا صاحب بابا جی تسی تو چپ ہی رہنا ہے. آئندہ میرے سامنے نہ بیٹھنا. میرے سامنے وہ بیٹھے جو میرے ساتھ چل سکتا ہے. بس ایک فکرہ لو بات میں ختم کر رہا ہوں. اگر علی کو معصوم نہیں مانو گے اگر علی کو بیٹا میری طرف دیکھو میں دیکھ رہا ہوں اگر علی کو معصوم نہیں مانو گے تو پھر گلفام کو بتانا پڑے گا کہ جب مسجد نبوی میں کھلنے والے سب کے دروازے بند ہو گئے تھے تو علی کا دروازہ کھلا کیوں؟ جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے پنڈال کے ذرے ذرے سے آواز آئے نعرہ اللہ نے ان کی عصمت منوانے کے لیے خون حسین کو یہ تاثیر بخشی. زیادہ سے زیادہ مجھے حکم تھا 5-10 پر آپ نے منبر چھوڑ دینا ہے لیکن بات ہی ایسی تھی کہ کچھ اعتبار سے مجھے آگے بڑھانا پڑی. میرا عزیز بیٹا جس قدر باتاثیر اعتبار سے مصحف پڑھ گیا ہے اعجاز حسین جھنڈوی صاحب اللہ انہیں اور تاثیر عطا فرمائے. میں صرف 2-4 جملے ادا کر کے شبی برآمد کرا رہا ہوں. اللہ نے اس گھرانے کو معصوم منوانے کے لیے خون حسین کو وہ تاثیر بخشی کہ آج تک خاک کربلا خاک شفا ہے اور قیامت تک خاک شفا رہے گی. جب اپنے خون میں ڈوب کر سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا حسین اپنی مقتل گاہ میں پہنچے کسی نے نیزہ مارا کسی نے گرز مارا کسی نے تیر مارے لیکن جو برداشت نہ کر سکے میں ان سے معافی مانگ کے فکرہ ادا کر رہا ہوں. کتاب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ علاقہ علم اور تحقیق کی اس منزل پر ہے جہاں بغیر تصدیق کیے منبر سے کچھ ادا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے میں مصائب کے حوالے سے بھی حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب. اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے. اپنی مقتل گاہ میں پہنچ کر خون میں ڈوبے ہوئے مظلوم الزہرا نے پیشانی نوک تلوار پر رکھی آنکھیں بند ہیں زبان پر ذکر خدا جاری ہے. یا اتنے میں پھر معافی مانگ رہا ہوں اگر برداشت نہ ہو معاف کر دینا. فجاء الکندی بصر بن کندی ملعون حسین کے قریب آیا. اب میں صحیح ترجمہ نہیں کروں گا صرف اشارہ کروں گا. قریب آ کر اس ظالم نے کیا کیا اپنا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا
میں نے عرض کیا تھا میری طرف ذرا دیکھیے گا پھر روتے رہیے گا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ اس نے اپنا ظلم بھرا ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر فضرب اللطمۃ، جن رخساروں کے رسول بوسے لیتے تھے، جن رخساروں کے بطول بوسے لیتی تھی، اس ظالم نے ظلم بھرا تماچا حسین کے رخسار پر مارا۔ رخسار پر تماچے کا لگنا تھا، زہرا کا لال زمین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپا جیسے حسین تڑپے۔ اب میں نہیں پڑھ رہا، آپ کے اور میرے 12ویں آقا پردہ غیبت میں خون کے آنسو، رونے والے مولا روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہائے میرے مظلوم دادا، ہائے میرے غریب کربلا دادا، ہائے وہ وقت قیامت جب میری تمام پھوپھیاں، تمام مائیں اور آپ کی یتیم بچیاں برزنا من الخدور لاتمات علی الوجوہ، ساری کی ساری بیویاں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اپنے خیمے سے نکلی، اور ان کی حالت کیا تھی؟ وہ منہ سر پر ماتم کر رہی تھی، تماچے مار رہی تھی۔ ہر بیوی کی ندا تھی، واہ اکبرا، واہ عباسا، واہ غربتا، ہائے وہ وقت قیامت۔ بس 2 منٹ مجھے دیجئے گا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، شبی برآمد کرا رہا ہوں۔ ہائے وہ وقت قیامت جب یہ تمام بیویاں روتی ہوئی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ماتم کرتے ہوئے حسین کے قریب پہنچے، حسین کو گھیرے میں لیا۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں تاکہ کوئی شک کر کے نہ روئے، کتاب کا نام ریاض القدس اور باقی کتابیں ہیں۔ جب بیویوں نے اور بچوں میں حسین کو گھیرے میں لے کر ماتم شروع کیا، شمر ملعون نے حکم دیا یزیدیوں کو کہ ان پہ اتنے تیر برساؤ، اتنے پتھر برساؤ کہ کوئی بیوی اور بچہ یہاں رک نہ سکے۔ جب چاروں طرف سے تیر برسے، ہر بیوی اپنے سرخ پسینے میں جب ڈوبی، تمام بیویاں اور تمام بچے روتے ہوئے خیمے کی طرف چلے، لیکن ایک بیوی بچ گئی۔ سمجھ گئے ہوں گے کون؟ شریکت الحسین، چادر بطول کی بھی سادات، جس نے اپنی گودی حسین کو بچانے کے لیے خالی کر دی۔ سیدہ زینب بجائے پیچھے ہٹنے کے بی بی اور آگے بڑھی۔ جب بی بی بڑھی تو سیدہ نے روتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کی گردن پہ گرا دیا، گرا کر کہا، شمر اگر حسین کو ذبح کرنا ہے تو پہلے مجھے ذبح کر، بس میں آگے نہیں بڑھتا۔ کتاب کا نام ہے مکتب ابن عربی، عربی میں ہے، میں اس کا فکرہ دے کر ختم کر رہا ہوں۔ جیسے بی بی گری، شمر نے کیا کیا؟ جب گری تھی تو سیدہ کا لباس سفید تھا، جب گری تو لباس سفید تھا۔ مقتل ابن عربی، شمر نے کیا کیا؟ ادھر گری، ادھر اس نے اپنا نیزہ بلند کیا، بلند کر کے نیزے کی نوک، اب میں نہیں پڑھتا کہ اس نے سیدہ زینب کے جسم کے کس حصے پر ماری۔ اب جو بی بی اٹھی، سیدہ کا سارا لباس خون میں ڈوب چکا تھا، رو کر کہا، زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین، ماتم غریب، ماتم مظلوم۔